السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر۔ ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج کی ٹاپک کچھ الگ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی آتا ہے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے اور اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ ایسی کچھ فتنہ اٹھا ہے جس کا نام ہے نازیہ حسن نے جہاد کی آیت کو نکالا ہے اور اس نے بڑا برا بھلا کہا ہے۔ اس محترمہ کو یہ نہیں معلوم کہ جہاد کیوں ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاد کوئی بھی ایسا جہاد نہیں ہوا جس میں مسلمانوں نے اپنی جانب سے پہل کی ہو، اپنی طرف سے پہلی بار جا کر حملہ کیا ہو۔ کہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں سب دفاعی جنگ ہے، یعنی کہ کفار مشرکین نے پہلے ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، پھر اہل اسلام نے ان سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جہاد والے آیت، اس کا ہر ایک کا پس منظر ہے، یہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو محترمہ نے جو آیت پیش کی ہے، آیت نمبر پہلے یہ سنیں۔ ٹھیک ہے، قرآن سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191، slay the unbelievers wherever you find them۔ قرآن سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28، Muslim must not take the infidels as friend۔ قرآن سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، any religion other than Islam is not acceptable۔ قرآن سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33، crucify infidels if they criticize Islam۔ قرآن سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12، terrorize and behead those who believe in scriptures other than Quran۔ قرآن سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60، Muslim must muster all weapon to terrorize the infidels۔ قرآن سورہ نمبر 8 آیت نمبر 65، the unbeliever are stupid, urge the Muslims to fight them۔ قرآن سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، when opportunity arises kill the infidels wherever you catch them۔ قرآن سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30، the Jews and the Christians are pervert, fight them۔ قرآن سورہ نمبر 9 آیت نمبر 123 123، make war against the infidels living in your neighborhood، living in your neighborhood۔ قرآن سورہ نمبر 22 آیت نمبر 19 punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rod, boil water, melt them۔ قرآن سورہ نمبر 47 آیت نمبر 4، do not hanker for peace with the infidels, behead them whenever you catch them۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ محترمہ نے جو آیتیں بتائی تھی۔ اب ہم اس کا جواب دیں گے قرآن پاک سے ان تمام آیتوں کا، اور اس کی اگلی پچھلی آیتوں کو ملا کر جواب دیں گے، کیونکہ ایک آیت کو پڑھ لینے سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی پچھلی آیت کو کبھی دیکھا جاتا ہے تو کبھی اس کی اگلی آیت کو، پھر جا کے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں آپ کا جواب دینے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ مس نازیہ حسن نے بس اس آیت کو دلیل بنایا تھا اپنی بات کرنے کے لیے کہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 191، لیکن محترمہ نے اس کی پچھلی آیت کو پڑھا نہیں تھا، اس کی تلاوت نہیں کی تھی۔ وہ آیت یہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کے بعد وہ آیت ہے جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی،
اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں محترمہ کہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کرنے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں جب اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ ان آیت سے واضحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ دینا درست ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جانب سے نہ لڑو، ہاں اگر یہ کہ کفار مکہ، کفار مشرکین عہد شکنی توڑ دے، یعنی جو عہد ہوا تھا صلح حدیبیہ اس عہد کو توڑ دے تو بلا شبہ ان سے آپ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور محترمہ نے جو آیت تلاوت کی تھی بتایا تھا کہ آیت سورت نمبر 2 آیت نمبر 191، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کا شبد ہے فتنہ، وَأَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ تو لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم و تشدد کے بھی ہے، اور شاید یہاں یہی مراد ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے بدترین تشدد وار کر رکھا تھا، یعنی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، عمرہ حج نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ اس نے جو صلح حدیبیہ کیا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کرے، اگر اس میں اس نے اپنے اس کو توڑ لیا، عہد کو توڑ لیا، اس نے عہد شکنی کی ہے، پھر ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو، پھر کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جب کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس سے لڑے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مراد یہ نہیں لیا کہ تم جہاں بھی پاؤ ان کو مارو، بلکہ یہ ہے انہوں نے جو فتنے کا اندیشہ پیدا کیا تھا، فتنہ کیا تھا، یعنی کہ فتنہ مچا رکھا تھا کہ ان کو دین کے کام سے روکتے تھے، ان کو دین کے کام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا اب ان سے جہاد کرو، قتل کرو۔ تو محترمہ آپ آیت کو ذرا اچھے سے پڑھیں، سمجھیں، اور آیت کا جو شان نزول ہے اس کو بھی اچھے سے پڑھیں۔ اور محترمہ آپ کو بتا دوں کہ اسی صورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 193 ہے نا، 193، وہ آیت ہے کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی ایک آیت آپ نے پیش کی تھی، سورت نمبر 3 آیت نمبر 28 یعنی 28، تو آپ جو آیت بتا رہے تھے وہ آیت یہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم اللہ نفسه والى اللہ المصیر۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو۔ محترمہ آپ کو بتا دوں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی دوستی جو قلبی اور محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، ایسی دوستی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کن سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟
ایسے کافروں سے جو جنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی اس سے ایسی دوستی نہ کر لو کہ تم اس سے جنگ میں ہار جاؤ، جنگ میں وارے آ جائیں آپ کے، تو ایسی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو خود سورہ ممتحنہ یعنی کہ سورۃ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ جو غیر مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی اور تکلیف دیتے ہیں، ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے۔ تو آپ نے جو آیت بتائی تھی کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہ ان کافروں سے ہیں جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، جن لوگوں نے تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، جو لوگ تمہیں حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، نیکی کا کام کرنے سے روکتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ کی ایک اگلی آیت تھی اسی صورت کی، یعنی صورت نمبر 3 آیت نمبر 85 وہ آیت یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو بلا شبہ جنت کا حقدار ہے، اور جو کوئی اسلام سے پھرے گا یا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو اختیار کر لے گا، کوئی اور دین اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں میں، اس کو نقصان اٹھانے والوں میں قیامت کے دن شامل کرے گا۔ تو اس آیت کا جہاد سے تو کوئی مناسبت نہیں ہے، اس آیت سے جہاد کے بارے میں کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بس جو غیر اسلام کو اپناتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی فرماتے ہیں۔ اور آپ کی اگلی آپ نے جو آیت بتائی تھی سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 33 وآیت یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ محترمہ پہلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ آیت یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اس کی اگلی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ پہلی آیت اس کی یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ والی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
پیچھے جہاں انسانی جان کی حرمت کا ذکر تھا، وہاں اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی جان کو یہ حرمت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا کیا مراد ہے؟ جس سے مراد ڈاکو ہے جو اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، یعنی کہ بندوں اس زمانے میں چاقو ہوا کرتے تھے یا تلوار جو بھی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر ان کے مالوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قوانین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو لوگ توڑتے ہیں، یعنی کہ اسلامی قانون ہے کہ کوئی کسی کو لوٹے نہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اس کو لوٹتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے لڑنا گویا اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ 4 سزائیں ہیں نا، کہ کون کون سی سزا ہے؟ یقتلوا، یصلبوا، تقطع ایدیہم، یا ینفوا من الارض، یہ 4 سزائیں ہیں۔ جی، پہلی سزا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس کی 4 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے 4 طریقے، یہ تشریح ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمانا، یقتلوا، یصلبوا، وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، اللہ نے یہ 4 سزائیں بتا دی ہے۔ ان کی تشریح کرتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اگر ان لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہو مگر مال لوٹنے کی نوبت نہ آئی ہو تو انہیں قتل کیا جائے گا، مگر یہ قتل کرنا حد شرعی کے طور پر ہوگا، قصاص کے طور پر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مقتول کے وارث معاف بھی کرنا چاہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ جس نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کو حکمران نے پکڑ کر لایا ہے تو اس کی معافی بھی نہیں ہوگی، سیدھا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر ڈاکو نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو لوگوں کے سامنے عبرت بنا کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اگر کسی نے مال لوٹ لیا ہو اور اس نے اس کو قتل نہ کیا ہو، صرف مال لوٹ لیا ہو، قتل نہ کیا ہو، تو اس کا حال یہ ہے کہ ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی کہ کیا فرما، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی کہ ایک ہاتھ ایک پیر، وہ بھی خلاف طریقے سے، تو خلاف کیسے ہوگا کہ دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، یہ سزا تھی۔ اور اگر ان لوگوں نے صرف ڈرایا دھمکایا، نہ مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی نہ کسی کو قتل کرنے کی، تو 4تھی سزا دی جائے گی، جس کی تشریح یہ ہے انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے، زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی کہ جیل میں بند کر دیا جائے، قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ محترمہ، پھر ہم یہی کہیں گے آپ ایک آیت کو پڑھیں تو اس کا شان نزول پڑھیں، اس کی اگلی اور پچھلی آیت کو ضرور پڑھیں، وہ بھی تفسیر و تراجم کے ساتھ، تب جا کر آپ کو قرآن پاک سمجھ میں آئے گا۔ محترمہ، آپ نے جو اگلی آیت بتائی تھی کہ سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 12، یہ آیت تھی آپ کی، وہ آیت ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ وہ وقت جب تمہارے رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ محترمہ، یہ واقعہ جنگ بدر کے معاملے سے ہے، اور آپ نے ایک آیت بتائی تھی آیت نمبر 60 اسی صورت کی، وہ آیت یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقتور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں
تم جو کچھ خرچ کرو گے اور تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے آیت نمبر 60۔ جی ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو مسلمانوں کو، یہی حکم ہے مسلمان کے لیے۔ ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کی کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت کسی قسم کی دفاعی قوت کار آمد ہو اس وقت اسی طاقت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ لہذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہیں اور تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرعوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ محترمہ آپ نے اگلی آیت نہیں پڑھی ہے، وہ یہ آیت وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھک جائیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر رات سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ اور آپ نے ایک اگلی آیت پیش کی تھی، وہ اگلی آیت یہ ہے آیت نمبر 65 اسی صورت کی، یعنی کہ صورت نمبر 8 آیت نمبر 65۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ کون لوگ نہیں رکھتے؟ کافر لوگ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ان کے زیادہ تعداد کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے نہ پھیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو حکم دو کہ یہ زیادہ تعداد کو دیکھ کر پیچھے نہ مڑے۔ اور آپ نے ایک اگلی آیت بتائی، سورت نمبر 9 آیت نمبر 5۔ جی وہ آیت یہ ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بیعت عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جس صلح حدیبیہ ہوا تھا وہاں پر عہد لیا گیا تھا کہ کوئی کسی کو نہیں پکڑے گا، کوئی کسی پر زبردستی نہیں کرے گا، لیکن یہ ہوا ایسا نہیں۔ یہاں کفار مشرکین نے وعدہ کو توڑ دیا اور عہد خلافی کی وعدے کو توڑ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو عہد کو توڑے گا اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اس لیے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ پر جو صلح ہوئی تھی، جو عہد لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو اس پر مکمل بات چاہیے صلح حدیبیہ کے معاملے پر تو محترمہ آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کو پوری تفصیل سے صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو
بتا دیں گے، آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آپ نے اگلی آیت جو آپ نے بتائی تھی اسی صورت کی آیت نمبر 30، آپ نے جو آیت بتائی تھی آیت نمبر 30 وہ آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قول بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ جی، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، کہاں اوندھے بہکے جا رہے ہیں، یعنی کہ بہکے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پر جو آپ نے بتایا شاید آپ نے یہی لیا ہوا قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو، تو جی یہاں پر اللہ کا عذاب مطلب ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ والی آیت اس سے پہلی والی آیت، یعنی آیت نمبر 29 قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہی ہے، یہ آیت اگر آپ بولتے تو سمجھ میں آتا کچھ۔ خیر، اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جو اہل کتاب تھے وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ ایمان رکھتے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں نے غلط عقائد کو اپنی طرف سے گڑھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان سے جزیہ لو، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ جزیہ نہ دے، یعنی کہ وہ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہاں رہنے کا ٹیکس ادا کریں۔ اگر ٹیکس دے دے تو ان سے لڑائی نہ کرو، ان سے جہاد نہ کرو، بلکہ ان کو آرام سے رہنے دو۔ تو یہ جزیہ جو تھا وہاں رہنے کا جزیہ بولا گیا تھا کہ یہاں جو رہنے کا جو ٹیکس ہے، جو بھاڑا ہے، وہ دیا جائے۔ اور اگلی آیت آپ نے بتائی تھی، وہ آیت ہے اسی سورت کی آیت ہے، سورت نمبر 9 آیت نمبر 123 123۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو بتایا گیا ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جہاد والی آیت ہے، صلح حدیبیہ پر انہوں نے عہد کو توڑا تھا، تو اس کا معاملہ کیا ہو، ان سے کیسے لڑا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو قریبی لوگ ہیں، یعنی کہ جو منافقین ہیں نا، جو اسلام میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، پہلے اللہ نے کہا ان سے لڑو۔ اور تبلیغ کا کام بھی اللہ نے یہی ضابطہ رکھا ہوا کہ پہلے اپنے گھر سے شروعات کرے، پھر باہر والوں کو دعوت دے۔ ایسا ہی ہے کہ جب وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو پہلے اپنے قریبی لوگوں سے لڑو، پھر باہر والوں سے لڑو۔ اللہ نے یہی تو کہا، یہاں پہ جنگ کا معاملہ ایسا ہی ہے، انہوں نے عہد کو توڑا ہے تو پہلے اپنے پاس والے سے لڑو، پھر دور والوں سے۔ تو یہ بھی جنگ جو ہوئی ہے صلح حدیبیہ، یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ ان کی طرف سے ہوا تھا کہ انہوں نے یعنی کہ کفار مکہ نے عہد کو توڑا تھا، جو عہد ہوا تھا، جو باتیں ہوئی تھی اس کے خلاف گئے تھے، عہد کو توڑا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر جنگ رکھا کہ ان سے جنگ لڑو، ان سے جہاد کرو، کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اپنے ظلم کا بدلہ لو۔ تو مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے سکتے، اس میں کیا برائی ہے محترمہ؟ خیر، آپ نے ایک اگلی آیت بتلائی ہے، سورت نمبر 22 آیت نمبر 19، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ جی محترمہ، یہ آیت قیامت کا عذاب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنے قدم کو اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اور یہ عذاب کا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور ان کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ محترمہ، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا اگر آپ مسلم ہیں کہ گناہ کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو اس کو عذاب مل کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ
اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے اس گناہ کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے کسی چیز کو شریک کیا ہو۔ وہ آیت یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ، اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کا جواب مل گیا جی، آپ کا یہ جواب تھا سورت نمبر 22 آیت نمبر 19 کا۔ ہاں یہی اس کا ہی جواب تھا کہ وہ جو آیت ہے قیامت کے معاملے سے، عذاب کے معاملے سے ہے۔ خیر، آپ کی جو اگلی آیت بتائی گئی تھی وہ ہے سورت نمبر 47 یعنی 47 آیت نمبر 4۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک جب تم ان کی طاقت کو چل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت یعنی کہ بیکار نہیں کرتا۔ جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ ان کی طاقت کمزور نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا پھر جب وہ اپنے گروپ میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ خود مضبوط ہو جائیں گے، اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے ڈر سے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ وہ لوگ کمزور نہ پڑ جائے۔ محترمہ بتائیے ان سب آیتوں میں جو آپ نے آیتیں بتائی تھی ہم نے اس کا آپ کو ترجمہ بتایا، اس کی تفسیر بتائی اور اس کا پس منظر بتلایا۔ اب یہ بتائیں محترمہ، آپ جو یہ چیخ کر چلا کر سوشل میڈیا پر بتا رہی ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں بیکار، ان کو نکال دیا جائیں قرآن پاک سے، بتائیں محترمہ کہ قرآن کریم کی آیت کب ظالم بنی ہے؟ یہ آیت تو بالکل مظلوموں کا ساتھ دینے والی آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب بھی تم پر ظلم ہو تو اپنے قدم کو پیچھے نہ اٹھاؤ بلکہ ظالموں سے مقابلہ کرو۔ محترمہ بس میں یہی بتانے آیا تھا کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کا شان نزول پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پس منظر پڑھیں، اس کی آیتوں کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صرف اور صرف امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیشہ سے امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو آپ اسلام پر کیچڑ نہ اچھالیں، آپ مسلمان کے نام پر آ کر مسلمانوں کی مذمت نہ کریں، مسلمانوں کی برائی نہ کرے، قرآن پاک کی برائی نہ کرے کیونکہ قرآن پاک میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نہ کسی قسم کی اس میں بات گڑھی ہوئی ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے اور کوئی ایسی آیت آپ نہیں دکھا سکتے جس پر کوئی شک ہو جو ظالمانہ طریقہ اختیار کرنے کو بتاتا ہو۔ قرآن پاک کوئی بھی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بس بات سمجھنے کی ہے۔ آپ نے جو آیتیں سمجھی اپنے اعتبار سے، بالکل آپ نے غلط سمجھا اس کے مطلب کو، اس کے تفسیر کو بالکل آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز برائے مہربانی آپ آیت کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پس منظر پڑھیں، شان نزول پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی تھی وہ آیت ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا نازیہ حسن نے۔ میں نے کوشش کی ہے مختصر باتوں میں سمجھانے کی کہ یہ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔
اگر محترمہ کو یا پھر کسی اور ناظرین کو اس کی پوری تحقیق چاہیے ایک ایک آیت کی، تو انشاءاللہ کمنٹ کریں، آپ کو اس آیت کی پوری ویڈیو بنا کر دکھائی جائے گی، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز پوری تحقیق آپ کو بتائی جائے گی کہ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے۔ ناظرین جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ ابھی جڑے ہیں تو وہ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آسانی سے، اور آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ جب تک کے لیے یہیں تک بات ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔